ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ اگر ایران نے ایٹم بم بنایا تو ہم بھی بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب کوئی بھی ملک جوہری ہتھیار حاصل کرتا ہے تو سعودی عرب کو تشویش ہوتی ہے، تاہم ہمارا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مطلب باقی دنیا کے ساتھ جنگ شروع کرنا ہوگا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک امریکی ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں دیا۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی منیجنگ ڈائریکٹر IMF محترمہ کرسٹالینا جارجیوا کے ساتھ UNGA کے ساتھ 78ویں اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے تعمیری بات چیت ہوئی۔ پاکستان میں معاشی استحکام اور ترقی کو فروغ دینے کے لیے باہمی عزم کو بڑھانے پر آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، شاہد حقان عباسی، مراد علی شاہ سمیت کئی سیاستدانوں کے 80 کرپشن کیسز بحال۔ آصف علی زرداری کے خلاف جعلی اکاؤنٹ کیس دوبارہ کھلے گا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس بھی چلے گا۔ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس کھولا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر نیب کا ہنگامی اجلاس، تمام کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالت اسلام آباد میں جمع کرانے کا فیصلہ۔ 80 کرپشن ریفرنس کھولنے کی درخواست دائر، درخواست کے ساتھ سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی حوالہ۔ نون لیگ کا نواز شریف کے استقبال کا پلان سامنے آ گیا۔ لاہور ایئرپورٹ پر استقبال نہیں ہوگا، نواز شریف مینار پاکستان پر جلسہ کریں گے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جلوس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اکتوبر میں شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہوں گے، اس لیے ہم لوگوں کو ایئرپورٹ آنے کا نہیں کہیں گے بلکہ مینار پاکستان جلسے میں بلائیں گے۔ جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی آج وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں۔ مریم نواز کا لاہور میں MSF کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں جو اس شخص نے شروع کیا ہو۔ پاکستان کے تمام منصوبے نواز شریف کے دیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کو اقامہ کے کیس پر نکالا گیا اور آج تک ملک ترقی نہیں کر سکا۔ مشرف دور میں میرے والد صاحب کو جیل میں رکھا گیا تو میری والدہ نے باہر قدم رکھا۔ میں 5 ماہ ڈیتھ سیل میں گزرا کر آئی ہوں، 200 کے قریب پیشیاں بھگت کے آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے والد کے سامنے مجھے کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا۔ شہباز شریف کا نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر آج لندن روانہ ہونے کا امکان۔ جمعہ کو لندن میں مسلم لیگ نون کی قیادت کی اہم بیٹھک ہوگی۔ اہم میٹنگ میں صرف نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز شرکت کریں گے، جس میں نواز شریف کی واپسی کے حتمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق اہم فیصلے متوقع ہیں۔ نگران وزیراعظم کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے موقع پر بل گیٹ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پولیو کے خاتمے، صنفی مساوات، غذائیت اور مالیاتی شمولیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگران وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ نگران حکومت اور نیشنل پولیو ٹاسک فورس ملک بھر میں پولیو ویکسین، معمول کے حفاظتی ٹیکوں اور دیگر ضروری صحت کی خدمات تک پہنچانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ بل گیٹس نے کہا پاکستان میں پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی ازبکستان کے صدر شوکت مرزیوف سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا گیا، ساتھ مل کر اپنی اقوام کی باہمی خوشحالی کے لیے مضبوط شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ بینک کارڈ استعمال کرنے والے ہوشیار، خبردار، ریسٹورنٹ پر کارڈ سے ادائیگی کرنے والوں کا ڈیٹا چوری۔ ہیکرز نے 22 لاکھ سے زائد پاکستانیوں کا پرسنل ڈیٹا چوری کر لیا۔ انٹرنیٹ پر ڈیٹا برائے فروخت کا اشتہار بھی دے دیا۔ ہیکرز کے مطابق شہریوں کے کریڈٹ کارڈز نمبر اور موبائل نمبرز کا ڈیٹا ان کے پاس موجود۔ انٹرنیٹ برائے فروخت 22 لاکھ شہریوں کے ڈیٹا کی قیمت صرف 2 بٹ کوائن مانگی جا رہی ہے۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت $27,000 پاکستانی روپوں میں مالیت 1.5 کروڑ۔ کینیڈا میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جسٹن ٹروڈو کے را کے ہاتھوں سکھ رہنما کے قتل کے انکشاف پر عالمی سیاست میں ہلچل۔
خطے سے باہر بھارت کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی پر عالمی برادری حیران، امریکہ کا مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس قومی سلامتی کونسل کے ترجمان ایڈرین واٹسن نے کہا، کینیڈا کی تفتیش کا آگے بڑھنا بہت اہم ہے، ہم اپنے کینیڈین شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی قومی سلامتی ترجمان جان کربی نے کہا، صدر جو بائیڈن جسٹن ٹروڈو کے الزامات کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، تحقیقات کے لیے کینیڈا کی کوششوں میں حمایت کرتے ہیں۔ برطانیہ کی بھی کینیڈین حکومت کو تحقیقات کے لیے تعاون کی پیشکش۔ جسٹن ٹروڈو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل انتہائی تشویشناک، بھارت معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ سکھ رہنما کے قتل کے بعد سے کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار۔ شیخ رشید کی رہائش گاہ لال حویلی خالی کروانے کا فیصلہ، آج آپریشن کیا جائے گا۔ متروکہ وقف املاک نے FIA، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اور پولیس سے فورس مانگ لی۔ بوہڑ بازار میں قائم مندر اور راجہ بازار کی لال حویلی متروکہ وقف املاک کی ملکیت۔ سپریم کورٹ کی ہدایات پر دونوں جائیدادوں کو قبضہ مافیا سے خالی کروا کے تحویل میں لیا جائے گا۔ متروکہ وقف املاک۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کر دیا۔ وزیراعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر پابندی ہوگی۔ عدلیہ نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر بھی پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت، تحائف اور لالچ نہیں دیں گے۔ سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹ دینے کی پابند ہوں گی۔ جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش، سرکاری خزانہ سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر پابندی ہوگی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی۔ الیکشن کے انعقاد سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ میں کہا۔ توانائی کی قیمت میں اضافہ، روپے کی قدر میں کمی کے باعث مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ رواں مالی سال پاکستان کی معیشت کی شرح نمو 1.9% رہنے کی توقع۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 25% تک رہے گی۔ مالی نظم و نسق، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ اور پاور سیکٹر میں اصلاحات ضروری ہیں۔ مستحکم معاشی گروتھ کے لیے حکومتی ملکیتی اداروں میں اصلاحات بھی ناگزیر۔ عالمی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور سست عالمی نمو سمیت آؤٹ لک کے لیے اہم منفی خطرات باقی۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ الیکشن انعقاد کے لیے حتمی مہینہ بتانے سے قاصر، کہا جنوری فروری کے درمیان یا دسمبر میں بھی انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کو دینا پڑے گی۔ سیاسی جماعت کے طور پر ہم پارلیمنٹ کو بالادست سمجھتے ہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اہم کامیابی تھی، کوئی الیکشن سے بھاگ نہیں رہا۔ پی پی اور MQM کے بعد JUIFA نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ABN نیوز سے گفتگو، کہا لیول پلینگ فیلڈ تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ علماء پر دھماکے ہو رہے ہیں، پچھلے سال تقریباً 1.5-2 درجن علماء شہید کیے گئے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں اختلاف بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے پر تنقید بھی آتی ہے۔ اگر اختلاف تنقید نہ ہو تو پھر ساری پارٹیاں ایک ہو جائیں۔ کراچی میں MQM اور جماعت اسلامی آمنے سامنے، الزامات کی بوچھاڑ، لفظی گولہ باری۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی پریس کانفرنس، کہا حافظ نعیم چائنا کٹنگ کے ذریعے میئر کراچی بننا چاہتے ہیں۔ MQM بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرتی تو جماعت اسلامی کو ایک سیٹ بھی نہ ملتی۔ حافظ نعیم میئر کی تختی لگا لیں اور نادرہ سے کہتا ہوں وہ حافظ نعیم کے نام کے ساتھ میئر کراچی لکھ دیں۔ حافظ نعیم الرحمان بولے، گورنر سندھ چائنا کٹنگ پارٹ 2 کا حصہ بن کر رؤف صدیقی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ گورنر سندھ اپنے عہدے کا خیال رکھیں اور MQM کے ترجمان نہ بنیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بم گرانے کی تیاریاں، بجلی 1 روپے 83 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست اگست کے لیے دائر، نیپرا اتھارٹی 27 ستمبر کو درخواست پر سماعت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ منظوری کی صورت میں بجلی صارفین پر 33 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا۔
انٹر بینک میں ڈالر کی گراوٹ جاری، قیمت میں 1 روپے کی مزید کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 293 روپے 88 پیسے پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر مہنگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے اضافے کے بعد 297 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان میں بدتر معاشی حالات کے پیش نظر بیرون ملک جانے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ۔ امریکہ کے لیے پاکستان سے ویزا درخواستوں کی تعداد تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ ویزا کے حصول کے خواہاں 10,000 سے زائد پاکستانیوں کو 2024 کی اپائنٹمنٹس دی گئی۔ کورونا ویکسین کی تقسیم میں عالمی سطح پر غیر منصفانہ رویہ دیکھنے کو ملا۔ وزیراعظم انوار الحق کا وبائی امراض کی روک تھام کے موضوع پر سمٹ سے خطاب، کہا وبائی امراض کی روک تھام کے لیے ویکسینز کی دستیابی ہر ایک کے لیے ممکن بنانا ضروری ہے۔ ترقی پذیر ملکوں کو عالمی وباؤں کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے مالی وسائل مہیا کرنا ہوں گے۔ عالمی برادری کو آئندہ کسی بھی دباؤ سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کرنا چاہیے۔ انصاف کی بہتر فراہمی کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی شرکت۔ وکلا تنظیموں کی بینچز کی تشکیل، مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کے معاملے پر تجاویز۔ وکلا تنظیموں کے نمائندوں کی اجلاس کے بعد گفتگو، کہا چیف جسٹس کو ہم نے تجاویز پیش کر دی ہیں۔ ہارون رشید نے کہا چیف جسٹس ہماری گزارشات کے بعد فیصلہ دیں گے۔ حسن رضا پاشا بولے عوام کے لیے پیغام ہے کہ سپریم کورٹ آپ کے مسائل حل کرنا چاہتی ہے، ہمیں یقین ہے چیف جسٹس ہماری تجاویز کو اہمیت دیں گے۔ انتخابات اور سیاست پر ہماری چیف جسٹس سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت 25 ستمبر تک ملتوی۔ دائرہ اختیار کی درخواست پر دلائل کے لیے تیاری کرنی ہے، وقت درکار ہے۔ پراسیکیوٹر کی درخواست، وکیل صفائی نے بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ سیشن کورٹ اسلام آباد کے جج نے ریمارکس میں کہا فرد جرم کا معاملہ آیا تو بشرا بی بی کی حاضری ضروری ہوگی۔ دونوں فریقین کے دلائل ایک ہی تاریخ پر ساتھ ساتھ سن لیں گے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس۔ درخواست گزار نے چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ہونے والے ٹرائلز کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ درخواست گزار کیس کے عوامی اہمیت کا ہونے کا نقطہ اجاگر نہیں کر سکے۔ براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی وجوہات بھی نہیں بتائی گئی۔ درخواست گزار نے کسی متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ سپریم کورٹ کے اعتراضات۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے گواہان کی عدم پیشی کے باعث ارشد شریف قتل کیس کا ٹرائل روک دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی جانب سے جاری تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ متعدد بار طلبی کے باوجود کوئی پیش نہ ہوا۔ بظاہر ارشد شریف قتل کیس میں گواہان کی بیان ریکارڈ کروانے میں دلچسپی نہیں۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ کوئٹہ، لاہور سمیت کئی شہروں میں کارروائیاں۔ جنوبی پنجاب میں مزید 161 بجلی چور پکڑے گئے۔ مجموعی تعداد 9,746 تک پہنچ گئی۔ 126 نئے مقدمات درج ہونے سے کل تعداد 3,049 ہو گئی۔ بجلی چوروں کو 34 کروڑ 41 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ دائرہ دین پناہ میں ایکسین کورٹ، ادو اور ایس ڈی او پر حملہ۔ 30 معلوم اور 40 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں 2,500 گیس کنیکشن منقطع۔ سوئی ناردرن نے گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے مجموعی نتائج جاری کر دیے۔ گیس چوروں پر 2 کروڑ سے زائد کے جرمانے عائد۔ پشاور مردان میں 408، لاہور میں 363 گیس کنیکشن منقطع۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں 185 گیس کنیکشن کاٹ دیے گئے۔ ایبٹ آباد، سیالکوٹ، سرگودھا، گجرات میں گیس کے غیر قانونی استعمال پر 301 کنیکشن منقطع۔ فیصل آباد، گوجرانوالہ، شیخوپورہ میں 754، بہاولپور، ملتان، ساہیوال میں 523 گیس کنیکشن ختم کر دیے گئے۔ کراچی میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں کمی نہ آ سکی۔ روزانہ درجنوں کیسز رپورٹ۔
آئی ڈراپس کی مصنوعی قلت، آشوب چشم نے اندرون سندھ میں پنجے گاڑ لیے، حیدرآباد اور ضلع ٹنڈو محمد سمیت مختلف علاقوں میں وبا تیزی سے پھوٹ پڑی، چند دنوں میں آشوب چشم کے مریضوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ، روزانہ سینکڑوں مرد، خواتین اور بچے آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، وائرس مزید پھیلنے کے خدشے نے شہریوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ پنجاب میں ڈینگی کے وار بڑھنے لگے، متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ، صوبے بھر میں 104 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق، پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 2925 کنفرم مریض رپورٹ، لاہور میں 1179 کنفرم مریض، گوجرانوالہ میں 4 نئے مریض، راولپنڈی میں کل 700 مریض، ملتان 347 رپورٹ، اسلام آباد میں مزید 41 کیسز رپورٹ۔ سولر پینل کی درآمد پر 70 ارب کی اوور انوائسنگ کا انکشاف، ایف بی آر دستاویز کے مطابق 6232 گڈس ڈکلریشن پر 63 امپورٹس میں درآمد کنندگان نے اوور انوائسنگ کی۔ 2 نجی کمپنیوں نے گزشتہ 5 مالی سال میں 2718 گڈس ڈکلریشن پر 38 ارب کی اوور انوائسنگ کی۔ 2 نجی کمپنیوں کی جانب سے 72 ارب کی رقم منتقل کی گئی۔ یونان کی قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی، 90 افراد سوار تھے، 31 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا، مزید افراد کی تلاش جاری۔ قبل ازیں اسی علاقے میں کشتی حادثے میں سینکڑوں افراد جہاں باق ہوئے تھے، جن میں پاکستان بھی شامل تھے۔ ایرانی صدر کے خطاب میں خلل ڈالنے کی کوشش، اسرائیلی سفیر کو جنرل اسمبلی سے باہر نکال دیا گیا۔ صدر ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے، اسرائیل شور شرابہ کیا اور پوسٹر لہرایا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتقال کر گئے، بیٹے کے ہیک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہیکر نے انتقال کی خبر پوسٹ کر دی، ہیکر نے کچھ دیر بعد تمام پوسٹیں ہٹا دیں۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ کی تشکیل حتمی مراحل میں داخل، سرفراز احمد کی واپسی کا امکان، چیف سلیکٹر انضمام الحق کی ڈائریکٹر مکی آرتھر اور ہیڈ کوچ گرانٹ بریڈنٹ برن سے مشاورت مکمل، نسیم شاہ کی جگہ زمان خان یا حسن علی کے نام زیر غور، ابرار احمد اور دیگر اسپنرز کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کارکردگی کا جائزہ، شاداب ڈراپ، انضمام الحق آئندہ 2 روز میں ٹیم کا اعلان کریں گے۔